على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلی والی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک تو میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور جو میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اس کی اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی، کیونکہ تورات انجیل کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف موجود تھے سابقہ کتابوں کے اندر، مگر یہود و نصارہ نے میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف پہچاننے کے بعد بھی آپ کی گواہی نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں اس بات پر کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور میرے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اور اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عام دعوت دی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آنے کی، یعنی عام ہر، چاہے وہ یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کی آپ کو نبی رسول ماننا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ یعنی جو ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے، چاہے یہودی ہو یا جو بھی ہو، وہ میرے آقا علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے حق کے ساتھ، ان پر ایمان لے کر آئے، وہ ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگ، بے شک تمہارے پاس رسول معظم تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا ہے، سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ اپنے رب کے پاس سے حق لے کر آ گئے ہیں۔ حق وہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ یعنی اگر تم اس بات کا انکار کر دو گے، قرآن پاک پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے، آقا علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرو گے، تو تم اللہ رب العالمین کی پھر بھی زمین و آسمان کے درمیان کے اندر جو کچھ بھی ہے تمام کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی اس کے پاس سب چیز کا علم ہے۔ ایک کیڑی جو ہے پتھروں کے درمیان کے اندر پھنسی ہوئی ہو، اس کو وہ بھی جانتا ہے، اور رزق پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے، ہر ایک کو رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے، کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا، رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے، دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی بھی زیرو چیز ہے، اللہ رب العالمین ہر روز اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ رب العالمین کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی کہ تمام آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، جو قرآن پاک نازل کے اس پر ایمان لے کر آئیں، تمام کو دعوت دے گی۔ پھر اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے کون مراد ہیں؟ یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، مگر اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو مخاطب ہو کے فرمایا اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ رب العالمین کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ القا الی مریم روح منہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القا کیا اور روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو تین معبود۔ انتہوا خیرا لکم، اس قول سے باز رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ رب العالمین ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، مستحق عبادت ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور اس سے وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ رب العالمین کافی کارساز ہے۔ یعنی یہ دو آیات ہم نے آج پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی ہے، قرآن مجید حق ہے جو میرے آقا علیہ السلام لے کر آ گئے اور قیامت تک یہ رہنا ہے۔ اور دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جو عیسائی تھے، آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، تم تین معبود نہ کہو۔
اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دو چیزیں بیان فرمائی. ایک تو فرمایا کہ کلمہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یعنی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ فرمایا ہے، یعنی یہ ہمارا کلمہ ہے. اور دوسرا فرمایا القا الی مریم روح من، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے یہ لقب فرمایا کہ ہماری یہ روح ہے عیسیٰ علیہ السلام. انما اللہ الہ واحد، اللہ رب العالمین صرف ایک ہے جو مستحق عبادت ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے آ کر آپ کے گریبان کے اندر پھونک ماری تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گریبان کے اندر پھونک ماری تھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. روح کہتے ہیں، اصل روح جو ہے، روح لفظ ہے عربی کا، اس کا معنی ہوتا ہے پھونکنا، یعنی کوئی ہم پھونک مارتے ہیں کسی چیز کے اندر، اصل اس روح کا معنی ہے پھونکنا. تو جبرائیل امین علیہ السلام آ کر مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کی گریبان کے اندر پھونک ماری تھی. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ روح کہا جاتا ہے. اور ان کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کی پیدائش کس طرح ہے، جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا. جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، نہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے والدین تھے، نہ آپ کی والدہ تھی، نہ آپ کے والد تھے، یعنی ان کو اللہ رب العالمین نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا. تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن سے پیدا فرمایا. یہ جو کلمۃ اللہ کہا گیا نا، کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، اس کلمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کن لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین نے کن سے پیدا فرمائی ہے، ہمیں بھی کن سے پیدا فرمایا، مگر ہمیں ایک پیدا ہونے کا سبب ہمارے پاس موجود ہے. سبب کیا ہے کہ ایک نطفے سے ہم پیدا کیے جاتے ہیں. جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں، جو بچے کے بننے کا سبب بنتا ہے اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کی والدہ اور والد بچہ ہونے کا یہ سبب بنتے ہیں کہ آپس میں ملاپ کرتے ہیں. ان عورت کے رحم کے اندر ایک نطفہ ٹھہرتا ہے، پانی کی بوند ٹھہرتی ہے، جو اس سے اللہ رب العالمین اس بچے کو پیدا فرماتا ہے. جس طرح ہم آج ایک نطفے سے پیدا ہو کے بیٹھے ہیں، بے شک ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لفظ کن سے پیدا کیے گئے ہیں. ہر ایک چیز، زمین و آسمان، انسان، ہر چیز پیدا کیا ہے، مگر ہمارے پیدا ہونے کا ایک سبب ہے کہ ہمارے والدین آپس میں ملاپ کیا ہے تو ہم پیدا ہوئے ہیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی والدہ سے کسی انسان نے، بشر نے آپ کی والدہ کو چھوا تک نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لفظ کن سے پیدا کیے گئے، یعنی یہ لفظ کن ہے، کن سے آپ کی خصوصیت ہے. اور روح اللہ سے یہ مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، ان کی والدہ کے گریبان کے اندر آپ نے پھونک ماری، جس سے آپ کے رحم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے اللہ رب العالمین سے. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو انہوں نے پھر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ خدا مانتے ہیں، کچھ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کیونکہ